سیکنڈ فلور پہ موجود ہوں. جیسے کہ میں نیچے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو آپ کو میں نے آپ کو پورے پورٹریٹ دکھائے ہیں، جو تصویریں وہاں پہ جو ہمیں محفوظ کی گئی تھی، وہ جس طرح میں نے آپ کو نیچے دکھائی ہیں. اب یہ ہم سیکنڈ فلور پہ آ گئے ہیں، دمدمہ پہ سیکنڈ فلور پہ میوزیم میں. اور یہ میں آپ کو وہی تصویریں ہیں، لیکن یہاں پہ اس کی جس طرح بادشاہت کی ایک ہسٹری چلتی تھی، ان کے محلات میں، ان کے قلعوں میں کیا کیا ہوتا تھا، یہ وہ پورٹریٹ ہیں اور یہ تصویریں سکیچ کی گئی ہیں. یہ میں اپنے کیمرے میں کہتا ہوں کہ وہ دکھائے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں. یہ فرسٹ تصویر جو آ رہی ہے، یہ ہے شاہی دربار میں استقبال. جب کوئی مہمان آتے تھے تو شاہی دربار میں ان کا کس طریقے سے والانہ استقبال کیا جاتا تھا، یہ اس کے انداز ہے، استقبال کرنے کا انداز ہے. یہ شاہی پالکی میں سواری، جب بادشاہ یا شہزادہ یا وزیر جب وہ قلعے کے اندر جب ان کی سواری جاتی تھی تو وہ ایک پالکی کہلائی جاتی تھی، جس کے اوپر وہ کندھوں پہ اٹھاتے تھے اور اس کو لے کے جایا کرتا تھا، لے کے وہ پالکی کے ذریعے اٹھا کے وہ اس کو وزٹ کراتے تھے شہر. یہ آگے ہے کنواں سے بچے نکالتے تھے، جیسے یہ پانی والے کنویں ہوتے تھے، پانی اس میں گر جانا، بچے کے گر جانا، یہ ہے. یہ اس انداز میں، پھر اس میں کس انداز میں ان کو بچوں اس کو باہر نکال جائے کہ تاریخ بتائی جا رہی ہے. یہ بیسیکلی کہ یہ چیزیں تھیں اس وقت دور میں، یہ چیزیں تھیں جو آج یہ موجود نہیں ہیں، کچھ بھی موجود نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک تاریخ کا حصہ رہ گیا ہے. اور یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ کیمرہ مین بھی آپ کو دکھا رہا ہے ساتھ. یہ شاہی دربار میں مرد اور عورت دربان. یہ جو شہزادی کی اور ملکہ تھی، ان کے جو دربان عورتیں ہوتی تھیں، جو بادشاہ ان کی ہوتے دربان ہوتی تھی، جو ان کے اپنے جو مرد حضرات دربان ہوتے تھے، ان کا نوکر چاکر ہوتے تھے. یہ ان کی پورٹریٹ ہیں، ان کی تصویریں اس کے انداز میں. شاہی دربار میں لنگر کی تقسیم، جب لنگر کو تقسیم کیا جاتا تھا تو اس کا انداز کیا ہوتا تھا اور بادشاہ کس انداز میں لنگر تقسیم کرتے تھے. یہ ہے شاہی دور میں بچوں کو غسل دینے وقت، جب بادشاہت ملکہ ان کے جو شہزادے ہوتے تھے، شہزادیاں، ان کو غسل کس طرح دیا جاتا تھا، ان کو نہلایا کس طرح جاتا تھا، ان کی آیا کس طرح ان کو نہلاتی تھی. یہ اس کا ایک انداز ہے، پورٹریٹ بتایا گیا کہ یہ اس وقت کی تاریخ ہے. یہ ایک حصہ. شاہی دور کے پہرے دار، جب ان کے ایک چوکیدار، جو آج کی ہماری جس طرح پولیس ہے، جس طرح ہماری ایک فوج ہے، جس طرح ہمارے ادارے ڈیفنس ادارے ہیں، جو حفاظتی ادارے ہمارے ہیں، جو اس وقت بھی یہ قلعے کے ان کے اپنے ایک ہوتے تھے، اپنے دربان، اور ان کے اپنے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے. اس وقت ان کو یہ پہرے دار، جو اس کا شاہی قلعے کا پہرے دار کہا جاتا تھا، یہ ان کا انداز ہے. اور کس انداز میں وہ اپنا دفاع کرتے تھے، اگر کوئی حملہ آور ہوتا تو اس کا دفاع کرنے کا انداز، یہ انداز ہوتا تھا ان کے انداز کرنے کا. یہ ہے شاہی دور میں حالت جنگ میں تیاری. اگر حالت جنگ جب ہوتی تھی تو اس وقت تیاری کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا، کس طرح انداز میں اس کو دبل بجائے جاتے تھے، یا اس کا انداز لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور یہ اس کی پوزیشن ہے. یہ مملکت سکندر شاہ ایران. یہ مملکت سکندر شاہ ایران. شاہ ایران بڑا ایک تاریخ کا حصہ ہے. یہ مصنف نے اس کو اپنی تصویر میں محفوظ کیا ہے. یہ بھی ایک تحریک کا حصہ ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے. آگے یہ وہی ووڈ کے نقاشی ہے خوبصورت انداز میں. یہ قلعہ ملتان پر محاصرہ کے بعد کا منظر. جب انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا، قلعے کو گھیرے میں لے لیا، تو اس وقت باہر کے لوگوں نے، جیسے کھجور کے درخت تھے یا چھوٹے درخت، جہاں انہوں نے ان کی جو باہر کی جو فوجیاں آئی ہوئی تھیں، انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے اور تعاقب میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کس وقت قلعے کو اس پہ حملہ آور ہونا ہے تو کس انداز میں ہونا ہے، کس وقت انہوں نے حملہ کرنا ہے. یہ اس کے یہ گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ چیزیں آ رہی ہیں. یہ فوجی کیمپ میں دودھ اور سامان پہنچانے والی خواتین کی اسپیشل ہوتی تھی، جہاں فوجی کیمپ اور یہ ہوتی تھی تو وہ ان کو سامان پہنچانے کے لیے یا اس کو دینے کے لیے یہ ہے آپ کو محفوظ کر لی گئی ہے یہ تصویریں. یہ خواتین اس انداز میں، ان کا یہ لباس ہوتا تھا، یہ انداز ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں. لیکن ظاہراً تو عورت تھی، لیکن یہ مخصوص عورتیں ہوتی تھیں جو کہ جہاں کیمپ، فوجی کیمپ ہوتا تھا، یہ وہاں تک یہ راشن کو پہنچانے کے لیے یہ ان کو استعمال کیا جاتا تھا. یہ ہے نارائن سنگھ، شام سنگھ اور رام سنگھ مول راج کی برادران. یہ ان کے ہے، یہ ایک تاریخ کا حصہ ملتان میں. یہ جتنے بھی میں آپ کو دکھایا جا رہا ہوں، جتنے پورٹر آپ دیکھ رہے ہیں یا تصویر میں اسکین کیے گئے ہیں، جتنا میں آپ کو، یہ ساری ملتان کی ہسٹری اور ملتان کا ایک حصہ ہے. آئیے آگے. یہ دیوان مول راج، گورنر ملتان.
ریجمنٹ کی تحویل میں جب ریجمنٹ جب انہوں نے ملتان محاصرہ کر لیا تو اس کو قلعے کو انہوں نے محاصرے میں لیا، تو اس وقت گورنر ملتان کو انہوں نے جس طرح تحویل میں لیا ہوا ہے اس کو آپس میں گھیرا ہوا ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ وہی لکڑے کی ہنرمندی یہ چیزیں تصویریں آئیں۔ شہر میں 10 بار لڑائی، جب قلعے کے اندر لوگ گھس جاتے تھے تو پھر ایک آمنے سامنے گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی، جس سے ہم کہتے تھے 10 بدست آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی، جس میں تلواریں استعمال ہوتی تھی، خنجر استعمال ہوتے تھے، پاؤں استعمال ہوتے تھے، مکے گھسنے جس طرح کے ہوتا تھے وہ ہے، انہیں منظر کشی کی گئی ہے، یہ وہ انداز ہے جس میں گھمسان کی جنگ جب شروع ہوتی تھی تو وہ آمنے سامنے کی لڑائی کی یہ منظر انہیں اس پہ کیے ہیں، یہ وہ چیز ہے۔ یہ 12 ستمبر 1848 یہ خندقیں جب کھودی گئی، یہ اس کے منظر انہیں پیش کیے، اس میں آگے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے قلعہ ملتان کا مغربی جانب والا منظر 1848، 6 ستمبر 1848 مغربی حصہ۔ اس وقت اس وقت جس طرح میں منہ کر کے کھڑا ہوا ہوں، میرے پشت پہ یہ مغرب والا حصہ ہے، فرنٹ میں میرا منہ والی سائڈ یہ مشرق ہے، یہ مغرب، اس کا یہ مغربی حصہ ہے، یہ قلعے کے باہر یہ ان کا پڑاؤ دیا گیا ہے۔ یہ جب ملتان کی حالت تھی، دھماکے کے 15 منٹ بعد ملتان کی حالت، جب یہ قلعے پہ دھماکے ہوئے 6 ستمبر اس پہ 1848 کے یہ جب ہوئے دھماکے ہوئے، اس کے بعد یہ دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے اور پورا ملتان کا جو قلعہ تھا اس وقت دھوئیں میں تھا اور وہ اس وقت خوش تھی۔ یہ ہے 2 جنوری 3 بجے شام خونی برج پر پہلی بمبئی یورپ فیوزلرز گولہ باری کرتے ہوئے، جب یورپین یہاں پہ گولہ باری کرتے ہوئے، اور گولہ باری کے یہ انداز دیکھیں، گولے برس رہے ہیں اور دھواں اٹھ رہا ہے، گولے قلعے کے اوپر لگ رہے ہیں، یہ سارا ہسٹری ہے، یہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے۔ یہ صرف ان اسکیچ لیے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ 3 دسمبر قلعہ پر بارود کا دھماکہ، یہ ہے اپنا بارود کے دھماکے جب کیے گئے، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، دربار بھی نظر آ رہا ہے اس وقت، یہ دربار شاہ رخ عالم بھی اپنا بہاؤالدین ذکری بھی نظر آ رہا ہے، اور دربار شاہ رخ عالم دونوں نظر آ رہے ہیں آپ کو سامنے دربار میں، لیکن یہ اس وقت بھی ہسٹری کا حصہ تھے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ دھماکے ہوئے، لیکن دربار محفوظ رہے، باقی کافی نقصان ہوا ہوگا۔ یہ ہے دلی گیٹ، دلی گیٹ پر جب دلی گیٹ پہ انہوں نے اس کو توڑا اور اس کے اوپر انہوں نے فائر کھولے تو یہ ہے اس کا منظر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ ہے منڈی آوا، یہ 23 دسمبر 1848، یہ اس کے لڑائی کے یہ مناظر ہیں، یہ سارے یہ ہے، یہ عیدگاہ پر لڑائی، یہ عیدگاہ پہ لڑائی، یہ 1848، یہ عیدگاہ بہت بڑا پرانا حصہ ہے قلعے سے، یہ تقریباً یہاں سے کوئی تقریباً 2 کلومیٹر دور یہ عیدگاہ ہے، یہ اس چوک عیدگاہ سے آج مشہور ہے۔ یہ ملتان کا 9 نمبر گھر، 9 نمبر چنگی سے 7 کر کے یہ وہاں کا منظر ہے۔ اس وقت یہ دیکھیں کہ اولڈ ملتان کی یہ سچویشن تھی، یہ پوزیشن تھی، یہ اس وقت ملتان ہے یہ والا اولڈ۔ یہ عیدگاہ جہاں وینس ایگنیو اور لیفٹیننٹ رسن قتل ہوئے، اس کا مطلب یہ عیدگاہ میں اس وقت جہاں پہ یہ وینس ایگنیو جو لیفٹیننٹ تھا، فوج کا کمانڈر تھا، وہاں پہ یہ قتل ہوا، بائپ اس کو حملہ ہوا، یہاں پہ وہ پناہ گزین تھا، یہاں پہ حملہ ہوا، یہ کیا گیا۔ یہ قلعہ کا شمال مشرقی حصہ برطانوی افواج کی خندقیں، اس کا مطلب بھی دیکھیں یہاں پہ برطانوی جب برٹش فوج یہاں پہ تھی اس وقت یہ ان کے قبضے میں تھا، یہ دیکھیں اس وقت بمباری کرتے ہوئے، اور یہ قلعہ میں شمالی حصہ برطانوی فوج کی خندقیں کھودی ہوئی انہوں نے، اور یہاں پہ یہ بمباری کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہے جنرل کوٹ لینڈ کے جوان خندق، یہ وہ برٹش وہ یہ سارے اسی میں، یہ جتنے جنگیں ہوتی رہی ہیں ملتان کو فتح کرنے کے لیے، جو افواج یہاں سے آتی رہی، یہ اس کے ایک انہوں نے دکھایا گیا ہے کہ کس انداز میں اس وقت آئے تھے اور کس جگہ پہ انہوں نے اپنی خندقیں بنائیں، کس جگہ پہ انہوں نے یہ کر کے اس کو بنایا۔ یہ آ جاتے ہیں جی، یہ ہے قلعہ کی شمالی مشرق سائڈ، وینس ایگنیو اور لیفٹیننٹ اینڈرسن کی تدفین، جہاں پہ وہ اپنا لیفٹیننٹ اینڈرسن کی تدفین ہوئی تھی، جہاں قتل ہوا، پھر اس کو جہاں پہ دفن کر دیا گیا، یہ اس کے بیرونی مناظر ہیں، اور یہ قلعہ ملتان ہے، یہ اس کے بیرونی مناظر ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ۔ یہ ہے منڈی آورا پر گولہ باری، یہ 23 دسمبر 1848 کا منظر ہے، جب منڈی آورا پر گولہ باری کی گئی، یہ اس کے مناظر ہیں۔ یہ ہے جی میجر اینڈ ورڈ کے پیادے، یہ جب
پیغام رساں جاتے تھے، پیادے کا مطلب ہوتا ہے پیغام رساں، جب سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو یہ اس کے اس طرح اندازہ، یہ پیادے تھے، یہ پیغام رساں تھے، یہ لے کے جاتے تھے اس کو دینے کے لیے، پیغام وغیرہ دینے کے لیے۔ یہ میجر اینڈ ورڈ کے گھوڑا سوار سپاہی، یہ اس کے گھوڑا سوار سپاہی تھے ان کے، یہ اس انداز اس وقت جب یہ کہیں سے آنا جانا ہوتا تھا تو یہ گھوڑا سواری گھوڑے استعمال ہوتے تھے، یہ سواری تھی ایک جگہ سے دوسری جانے کے لیے، یہ اس وقت پوزیشن تھی۔ یہ فوجی کیمپ کے شتربان، یہ کیمپ میں ان کے شتربان تھے، یہ والا اس کا ایک حصہ تھے فوج کے میں، یہ بھی یہ ہیں وہ لوگ۔ یہ آگے آ جاتے ہیں چوک بازار شہر قبضہ کے بعد، یہ ہے ملتان چوک بازار ہے، یہ ملتان اندر ہے، اندرونی شہر کا حصہ ہے۔ جب ملتان یہ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا، چوک بازار پہ قبضہ ہوا تو اس کے بعد کے یہ مناظر ہیں، یہ لاشیں پڑی ہیں جو اوپر سے آپ فوج ہے انہوں نے قبضہ کیا، اور اس کے بعد یہ قبضے کے مناظر ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس بار آئیں چلتے ہیں، اس کے بعد ایک تھوڑا سا ہاں یہ چیزیں بھی، ہاں یہ دیکھیں، یہ قائد اعظم جناح کے پوسٹ آف میٹری آرڈر سیل پر اصل دستخط، اچھا یہ قائد اعظم جناح ہمارے جو ہیں لیڈر آف پاکستان، یہ فاؤنڈر آف پاکستان، یہ بانی پاکستان، یہ ان کے اوریجنل سگنیچر کی یہ فوٹو لگائی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے قائد اعظم جناح جب بھی کبھی کسی پہ آرڈر پہ ہوتے تو پوسٹ آفس جو منی آرڈر اس پہ دستخط جب ہوتے ضرورت ہوتی تھی یہ دستخط کرتے تھے، یہ ان کی پوزیشن۔ یہ آگے ہیں، یہ وہی ہے شاہی دور میں دودھ کی سبیلیں، جب دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی تھی شاہ خوش کرنے کے لیے، جب جنگ و فتوحات ہوتی تھیں اس کے بعد یہ لنگر خانے کھلتے تھے، اس میں عام یہ لنگر کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس وقت یہ خوشی میں دودھ کی سبیلیں چلائی جاتی تھیں، یہ اس کے مناظر ہیں۔ یہ شاہی دور میں جنات کی شیطانیات، اس وقت بھی یہ شیطانیات اس وقت بھی یہ تھی، آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھی، لیکن اس وقت ان کے نکالنے کا انداز یہ تھا، آج کچھ انداز اور ہے۔ آج کا سید بادشاہ ہیں، ہمارے سادات ایسے لوگ ہیں جو آج کا پیر فقیر وہ سسٹم میں چل رہا ہے، جو دن رات کالے جادو ختم کرنا ان کا کرنا ہے، وہ سسٹم چل رہا ہے۔ یہ شاہی دور میں جنات کی شیطانی، یہ بھی وہی سے منظر کشی ہے، وہی چیزیں بتائی گئی یہ والی چیزیں۔ یہ ہے جی سکندر اعظم کے دور میں حاضری، یہ جب سکندر اعظم کے دور میں یہ جب حاضری دینے کے لیے یہ لوگ جب آتے تھے تو یہ اس کا انداز تھا، یہ ان کے پورٹریٹ بنائے گئے، ان کی تصویر کو اسکیچ کیا گیا ہے۔ یہ شاہی معلم دست دیتے ہوئے، جب شاہی معلم یہ استاد آج کے ہمارے استاد جیسے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، جیسے تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح وہ یہ لوگ ہیں، یہ کرتے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ یہ ہے ملتان کی ہسٹری، یہ کچھ یہ ملتان آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ملتان کی ہسٹری کتنی پرانی ہے، یہ ملتان شہر کتنا قدیمی شہر ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ انشاءاللہ اس کی جتنی باقیات جو ہے وہ میں آپ انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا، جو چیزیں اس کے گیٹس آپ کو میں نے بتائے تھے، گیٹ ہیں وہ چیزیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جو۔ یہ ایک منٹ ہے جہاں موجود ہیں، یہ قلعے کا ایک دریا دمدم ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک پورا قلعے کا منظر کشی کی ہے، اس کا انہوں نے ایک پورا سکیچ بنایا ہوا ہے۔ آئیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں، اور میں دکھاتا ہوں اس وقت میں کہاں پہ موجود ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے دمدمہ، یہ جو آپ کے سامنے یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ دمدمہ کی بلڈنگ ہے۔ اس کے سیکنڈ پورشن پہ اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ قلعے کا سب سے اونچا جو جگہ، جو اونچی جگہ ہے یہ یہی دمدمہ ہے۔ اس کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے دربار ہے، جو شاہ رخ عالم کا دربار ہے وہ ہے۔ اس کی جو رائٹ سائڈ پہ وہ آپ کو دربار ہے بہاؤالدین ذکری کا دربار ہے۔ یہ اس کے آگے سامنے لان ہیں، اس کے احاطہ ہیں، پارکس بنائے گئے ہیں۔ اس کے بیک پہ آپ کو گھنٹہ گھر نظر آ رہا ہے، یہ ایک بہت ثقافت ہے، خوبصورت ہے۔ یہ گھنٹہ گھر کی بلڈنگ ہے جو لائیو میں آپ کو دکھاؤں گا، گھنٹہ گھر بھی دکھاؤں گا، یہ بھی دکھائیں گے میں آپ کو۔ یہ اس کی چیزیں، یہ ہے آپ کو دکھا دیا، یہ گھنٹہ یہ آپ کو دکھا دیا۔ اس وقت قلعے کے یہ اندرونی مناظر ہیں جو میں آپ کو